قرآن کے مطابق ایسا نہیں ہے، اور بے ایمان جو مسلمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس کو جہنم میں ضرور پھینکے گا۔ اگر کوئی غیر مسلم نیک کام کرے اور دوسروں کی مدد اور بھلائی کرے تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ اگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا تو اس کے نیک کام اور بھلائی کرنا کیسا؟ اگر کوئی غیر مسلم نیک کام کرتا ہے تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ غیر مسلم مرے گا، ایمان کے بغیر مرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جیسے کہ بہت سے جگہ پہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس کو جہنم میں ضرور پھینکے گا۔ ایک اور حدیث میں دیکھیں آپ، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ جس کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ حدیث میں ایسا ہے کہ فرماتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ یعنی کہ ایمان والے جنت میں جائیں گے اور بے ایمان جو مسلمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو رہی بات جو غیر مسلم بہت نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے آخرت میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو بہت کچھ دے رکھا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی غیر مسلم بہت امیر ہیں، ملینئر بلینئر ہیں۔ آپ دنیا کے امیر تین لوگ دیکھیں تو میجورٹی انہی کی ہے جو کہ غیر مسلم ہیں، اور وہ ملینز اور بلینئرز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں اگر دیکھیں کہ غیر مسلم کوئی نیک کام کرے گا تو غیر مسلم سب سے زیادہ نیک کام کس نے کیا ہوگا؟ ہمیں مثال یاد آ رہی ہے کہ سب سے زیادہ نیک کام کون کر سکتا ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے مدد کی ہے اور بہت زیادہ مدد کی ہے، اس سے زیادہ نیک کام تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ابو طالب جو آپ کے چچا تھے انہوں نے بہت زیادہ مدد کی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا مرتے وقت۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کس حال میں ہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو وہ دوزخ میں ہیں، ان پر عذاب کم ہے، لیکن ان کو آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں، اور ان آگ کے جوتوں کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا ہے گرمی سے، لیکن وہ بھی جہنم میں ہے۔ تو ان سے زیادہ نیک کام تو کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو مدد کرے۔ وہی بات باقی جو غیر مسلمان لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے، اپنے لیے کرتے ہیں۔ کوئی نیک کام صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس کا اجر لینے کے لیے شرط ہے کہ انسان اللہ کو ایک مانے، اسلام لے کر آئے اور ایمان اپنا درست کرے، تبھی اس کا اجر اس کو مل سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز باجماعت پڑھ رہا ہو اور حالت رکوع کے وقت پیشاب کے چند قطرے نکل جائیں تو ایسی حالت میں وہ شخص کیا کرے؟ اگر وہ اسی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ سنا ہے بے وضو نماز پڑھنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرما دیں۔ جی، اگر نماز کے دوران آپ کا کسی وجہ سے بھی وضو اگر نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ بے شک بعد جماعت نماز ہو یا اکیلے پڑھ رہے ہیں اور بعد جماعت پڑھ رہے ہیں جیسے آپ نے پوچھا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ نماز کے دوران آپ سائڈ پہ ہو جائیں یا پیچھے آ سکتے ہیں، اور اگر دوبارہ وضو کریں اور پھر پیچھے امام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں جو باقی بچی ہے۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے کہ روم میں سے نکلنا مشکل ہے کہ پیچھے بہت لوگ ہیں اور آپ کا نکلنا پاسبل نہیں ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ بیٹھے رہیں، نماز نہ پڑھیں، کیونکہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا جو ہے وہ زیادہ گناہ ہے، کفر میں آ سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، یہ کچھ وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز کی بہت بے حرمتی ہے، نماز بہت زیادہ عزت کے لائق ہے، اور بہت زیادہ حدیث میں اس کے اوپر ہے کہ نماز کا احترام کرنا کتنا لازم ہے ہر مسلمان پر۔ تو اوبیسلی اور وضو ریکوائرمنٹ ہے نماز کی، تو بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھے تو بہتر ہے وضو کر کے ہی نماز پڑھے۔ تو آپ جو ہے بالکل اس ٹائم پہ نماز توڑے اور اپنا وضو دوبارہ کر کے پھر شامل ہوں۔